مسلمانوں کہ پھر ماہ سیام آیا، خدا کی رحمتوں اور برکتوں کا ازدحام آیا، قیامت میں یہ روزہ یہی ہے کہ آپ کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ روزے کا 6 ادب ہے، کیسے کریں گے آپ؟ پہلا ادب، روزے میں ہے زبان کی حفاظت کیجئے، غلط نہیں بولنا ہے۔ روزے میں ہے آپ آنکھ کی حفاظت کیجئے، غلط نہیں دیکھنا ہے۔ روزے میں ہے آپ کان کی حفاظت کیجئے، غلط نہیں سننا ہے۔ روزے میں ہے آپ زنا سے بچنا ہے، شرمگاہ کی حفاظت کرنی ہے۔ روزے میں ہے آپ ہاتھ پاؤں سے ظلم مت کیجئے، روزہ برباد ہو جائے گا۔ آخری بات، جب افطار کھانے کا وقت ہو جائے، پانی پینے کا وقت ہو جائے، اذان کی صدا لگنے والی ہو مسجد سے، تو اس وقت یہ سوچئے کہ میرے پروردگار، صبح سے میں شام تک بھوکا رہا ہوں، اس روزے کو قبول کر لینا، اس روزے کو قبول کر لینا، میری مراد پوری ہو جائے گی۔ ڈرنا ہے کہ پتہ نہیں اللہ روزہ قبول کرے گا کہ نہیں۔ امید رکھنی ہے کہ محنت کیا ہے، اپنا کام روزہ رکھنے کا ہے، خدا کا کام قبول کرنے کا ہے۔ آخری بات بتا رہا ہوں، 6 مسئلے کو ذرا دھیان سے سنیے گا۔ آپ ہوٹل والے ہیں، رمضان کے مہینے میں ہوٹل نہیں کھولنا ہے، بند رکھنا ہے۔ رمضان کا مہینہ آ جائے، آپ مسلمان ہیں، ہوٹل کو دن میں بند رکھنا ہے، چاہے اس میں گاہک ہندو آئے چاہے مسلمان آئے، لیکن رمضان کے احترام میں آپ کو ہوٹل بند رکھنا ہے۔ جو آدمی مسلمان ہو کر کے سب کے سامنے کھا رہا ہے، اس کی سزا عالموں نے لکھی ہے کہ اس کا قتل کرنا واجب ہے۔ کتنا بڑا مجرم ہے کہ پوری دنیا، یہاں تک کہ غیر مسلم بھی دن میں سب کے سامنے نہیں کھاتے ہیں، روزہ کا دن ہے، اور یہ مسلمان ہو کر کے کیا کہتا ہے، جب خدا سے چوری نہیں، دنیا سے کیا چوری، یہ سب کے سامنے کھا رہا ہے، روزے کا وقار مذاق اڑا رہا ہے، روزے کی توہین کر رہا ہے۔ عالموں نے لکھا اس کو قتل کرنا واجب ہے۔ اگر سرکاری عدالت ہوتی، اسلامی حکومت ہوتی، تو یہ آدمی قتل کر دیا جاتا۔ یہ روزے کا مذاق اڑا رہا ہے، روزے کی توہین کر رہا ہے، رمضان کی توہین کر رہا ہے۔ تیسری بات کو یاد رکھیے گا، روزہ رکھتے ہیں، غیبت نہیں کرنی ہے۔ اگر آپ نے غیبت کیا، روزہ رکھا، یہ روزہ ادا ہوگا، قبول نہیں ہوگا۔ اگر قبول کرانا چاہتے ہیں تو روزے کی حالت میں آپ کو غیبت چھوڑ دینی ہے۔ ایک اہم بات آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، جب آپ روزے میں ہیں تو گرگرا نہیں کرنا ہے، منہ میں پانی لے کر کے گر گر نہیں کرنا ہے۔ کیا پتا پانی کا قطرہ حلق کے نیچے اتر جائے، آپ کا روزہ خراب ہو جائے، اس لیے گرگرا نہیں کرنا ہے۔ روزے کی حالت میں اس کا اہتمام اس کی احتیاط ہو۔ آخری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، جب سحری کا وقت ختم ہونے کے قریب ہوتا ہے تو آذان ہوتی ہے، ہاتھ میں گلاس ہوتا ہے، آذان ہو رہی ہے مسجد میں اور ہاتھ میں گلاس ہے، آدمی آدھا پی چکا ہے، آدھا باقی ہے، تو کیا کہتا ہے کہ ابھی آذان باقی ہے، ابھی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ مؤذن نے نہیں کہا ہے، آذان شروع ہوئی ہے، اس لیے سارا پی جاؤ۔ اگر آذان وقت پر ہوئی ہے، آپ سارا گلاس پی گئے، آپ کا روزہ نہیں ہوا، آپ کا روزہ ٹوٹ گیا۔ وقت جب ختم ہوتا ہے تب آذان ہوتی ہے، آپ نے گلاس کے پانی کو پیا، روزہ آپ کا نہیں رہا، ختم ہو گیا۔ اس لیے جیسے ہی اذان کی صدا لگے، ہاتھ میں گلاس ہے چھوڑ دیجئے، منہ میں لقمہ ہے نکال دیجئے، ہاتھ میں گلاس ہے چھوڑ دیجئے، چونکہ وقت ختم ہو چکا، تب اذان ہوئی ہے۔ اگر آپ نے یہ بھول کیا کہ اذان ادھر مکمل ہوتی رہی اور آپ ادھر کھاتے رہے، آپ کا روزہ نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ دھیان دیں گے، مکمل دھیان دیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ پانی پی کر کے روزہ رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ کوٹھی پر چڑھ کر کے روزہ رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں، کوٹھی پر چڑھ کر کے روزہ رکھنے والے کو دیکھیے، دھیان دیجیے گا۔ میں سنا رہا ہوں، 2 مثال پر پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ ایک آدمی نے سنا تھا جو چاند کو دیکھتا ہے اس پر روزہ فرض ہو جاتا، میں چاند کو دیکھوں گا ہی نہیں، میرے اوپر روزہ فرض ہوگا ہی نہیں۔ چاند کو دیکھتا ہے اس پر روزہ فرض ہو جاتا ہے، جو چاند کو نہیں دیکھتا اس پر روزہ فرض نہیں ہوتا۔ اس نے قسم کھا لیا میں چاند دیکھوں گا ہی نہیں۔ جنگل میں پیشاب کرنے کے لیے بیٹھا، جنگل میں پاخانہ کرنے کے لیے بیٹھا، سوچا کہ پانی ہے، وہاں جا کر کے طہارت حاصل کر لے۔
پانی کے قریب جیسے ہی پہنچا تو وہاں چاند نظر آ گیا، پانی میں چاند نظر آ گیا، تو کہتا دھت تیری کہ ساری محنت میری برباد ہو گئی، چاند تو مجھ کو دیکھ لیا، چاند کو میں نے دیکھ لیا، روزہ فرض ہو گیا۔ تو چاند سے کہتا ہے وہاں کیا کھڑا کھڑا دیکھ رہا ہے، آجا آنکھ میں گھس جا، آنکھ میں گھس جا، تیری وجہ سے روزہ فرض ہو گیا۔ ایک آدمی نے سحری کے لیے دودھ رکھا تھا، بلی آئی اور پی کر کے 9-11 ہو گئے، خدا سے کہتا ہے کہ اب رکھوا کس سے روزہ رکھواتا، جب میرے دودھ کی تو نے حفاظت نہیں کیا تو تیرا روزہ نہیں رکھوں گا، جب تو نے میرے دودھ کی حفاظت نہیں کیا تو تیرا روزہ نہیں رکھوں گا۔ اللہ کے بندے، چاقو پر تربوز گرے یا تربوز پر چاقو گرے، نقصان تربوز کا ہے کہ نہیں ہے؟ اپنا ہی نقصان ہے، اس لیے روزہ رکھنا ہے، ادب کے ساتھ رکھنا ہے، امید کے ساتھ رکھنا ہے۔ ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ بہت اچھا جلسہ چل رہا ہے، بہت پیارا جلسہ ہے۔ مبارک ہو ڈھال ہوگا روزے داروں کی، یہ سرمایہ بھی اپنا کیسے آڑے وقت کام آیا، ہدایت کے صحیفے سب کے سب اس ماہ میں اترے، اسی ماہ مبارک میں کلاموں کا امام آیا، اسی میں رات ایک آئی ہزاروں ماہ سے افضل، اسی میں رات آئی، اسی میں رات ایک آئی، اسی میں رات ایک آئی ہزاروں ماہ سے افضل، کہ جس میں چشم رحمت سے بندوں کو سلام آیا، کہ جس میں چشم رحمت سے بندوں کو سلام آیا۔ رمضان کا پیغام آپ کی خدمت میں آ رہا ہے، 3 بات آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ رمضان میں گناہ کیوں ہوتا جبکہ شیطان قید ہے؟ نماز اللہ کے لیے تو پھر اللہ نے کیسے کہا کہ روزہ میرے لیے ہے؟ اور تیسری اور آخری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، چھوٹا سا بچہ بچپن میں ہے روزہ رکھ لیتا ہے، بچے کا باپ بچپن میں روزہ کیوں نہیں رکھتا؟ یہ راز آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، انشاءاللہ دھیان سے سنیں گے۔ جلسہ بہت خوبصورت ہو رہا ہے، دل سے دعا دیتا ہوں اللہ آپ کے دل کی مراد پوری فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا۔ رمضان میں شیطان قید ہے، پھر بھی گناہ ہو رہا ہے، تو کہا بڑا شیطان قید ہے، 58-54 آزاد ہے، اس کی وجہ سے گناہ ہو رہا ہے۔ کہا شیطان قید ہے پھر گناہ ہو رہا ہے، کہا شیطان قید ہے نفس آزاد ہے، نفس کی وجہ سے گناہ ہو رہا ہے۔ کہا نفس تو ٹوٹ جاتا ہے پھر گناہ کیوں ہوتا؟ کہا نفس کے اثر سے گناہ ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بازار میں لوہار ہوتا ہے، بھاتی چلاتا ہے، لوہا گرم ہوتا ہے بالکل لال سرخ ہو جاتا، بغل میں بالٹی ہوتی ہے، لوہا کو نکالتا ہے بالٹی میں رکھتا ہے، چھن سے لوہا بولتا ہے، لیکن جب لوہے کو بالٹی سے نکالا جاتا ہے اس پر ہاتھ رکھا جاتا ہے تو لوہا گرم رہتا ہے، جبکہ پانی سے نکلا اس کو ٹھنڈا ہونا چاہیے لیکن گرم رہتا ہے۔ کیوں؟ آگ کا اثر اس میں باقی ہے۔ 11 مہینہ گناہ میں گزرا، وہ اثر باقی رہ گیا، رمضان کا مہینہ آیا، شیطان قید ہے پھر بھی گناہ ہو رہا۔ دوسری بات کو یاد رکھیے، نماز اللہ کے لیے، تو اللہ نے روزے کے بارے میں فرمایا روزہ میرے لیے۔ اس کی پہلی وجہ آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ کے لیے، غیر نماز پڑھتے ہیں دیوی دیوتا کے لیے، ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں اللہ کے لیے، غیر دیوی دیوتا کے لیے صدقہ خیرات کرتے ہیں، ہم قربانی دیتے ہیں اللہ کے لیے، غیر مسلم بلی دیتے ہیں دیوی دیوتا کے لیے، ہم حج کرتے ہیں اللہ کے لیے، غیر مسلم تیرتھ جاتے ہیں دیوی دیوتا کے لیے، لیکن ایک کام جو ہم کرتے ہیں وہ نہیں کرتے، ہم اپنے خدا کے لیے روزہ رکھتے وہ روزہ نہیں رکھتے، اس لیے اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے۔ دوسری بات کو ذرا دھیان سے سنیے گا، میں آپ کو جلسہ سنا رہا ہوں، آپ کو سننے میں مزہ آ رہا ہے، مجھ کو سنانے میں مزہ آ رہا ہے، لیکن ایک کام ہے جس کو کرنے میں مزہ نہیں آتا، مزہ کرکرا جاتا ہے، جس میں مزہ نہیں آتا وہ اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ روزہ رکھنے میں مزہ نہیں آتا، بھوکا پیاسا رہنا پڑتا ہے، مزہ کرکرا جاتا ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے۔ تیسری بات کو ذرا دھیان سے سنیے گا، اگر کوئی حج پر جائے دوسرا تعریف کرے تو ریاکاری ہو سکتی ہے، کوئی نماز پڑھے اور کوئی دیکھ رہا ہے ریاکاری ہو سکتی ہے، لیکن روزہ رکھے تو ریاکاری نہیں ہوتی، جس میں ریاکاری نہیں ہوتی وہ عمل اللہ کے لیے ہوتا ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے۔
चौथी बात अगर आपको सुनेंगे, चौथी बात आपको सुनाऊंगा तो आपका दिल बहुत मजबूत होगा कि रोजे की हालत में बंदा क्या करता है, खाना छोड़ देता है, पानी छोड़ देता है, बीवी से मतलब नहीं है। और मुसलमान क्या जानता है, अल्लाह पर उसका ईमान है कि खुदा खाता नहीं है, खुदा पीता नहीं है, खुदा को बीवी की हाजत नहीं है। जब रोजे की हालत में गौर किया जाए तो देखा जाता है कि खुदा का बंदा खुदा की नकल उतार रहा है, खा भी नहीं रहा है, पी भी नहीं रहा है, बीवी से मतलब नहीं है, इसलिए अल्लाह ने फरमाया रोजा मेरे लिए है। आखिरी बात बताने के लिए जा रहा हूँ, आप नमाज पढ़ करके आएंगे, फरिश्ते के हाथ से बदला मिलेगा। आप ज़कात दे करके खुदा के पास आएंगे, फरिश्ते के हाथ से बदला मिलेगा। आप हज करके खुदा के पास आएंगे, फरिश्ते के हाथ से बदला मिलेगा। लेकिन जब रोज़ा रख करके खुदा के पास आएंगे तो अल्लाह के हाथ से बदला मिलेगा, इसलिए अल्लाह ने फरमाया रोज़ा मेरे लिए। अब नुक्ते की बात सुनिए, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, ध्यान से आप लोग सुन रहे हैं। छोटा बच्चा है 7 साल का, 8 साल का बच्चा है, शौक में रोज़ा रख लेता है, लेकिन 55 साल का बूढ़ा है, हिम्मत हार करके बैठ गया, रोज़ा नहीं रखता। वो छोटा बच्चा रख लेता है, ये बूढ़ा बच्चे का बाप क्यों नहीं रखता? वजह ये है कि बच्चे ने हिम्मत की, हिम्मत के साथ खुदा की मदद हो गई, इसलिए इसने रोज़ा रख दिया। और बूढ़े से बच्चे के बाप से रोज़ा इसलिए नहीं रखा जाता, ये हिम्मत हार करके बैठ गया कि 15-15 घंटे का रोज़ा होगा, गर्मी का रोज़ा होगा, मुझसे नहीं रखा जाएगा, मेरे बाप से नहीं होगा। अल्लाह के बंदे, आप सहरी खा करके रोज़ा रखते हैं, आपके पेट में पानी है, दाना है, 10 बजे दिन तक आपको भूख नहीं लगी, प्यास नहीं लगी, उसके बाद आपने गुस्ल किया, आपका पूरा बदन ठंडा हो गया, भूख प्यास नहीं लगी, उसके बाद आप सो गए, असर में उठे, अब आपको भूख प्यास लग रही है। इंसाफ से बताइए कितनी देर का रोज़ा है? हिम्मत कीजिए, रोज़ा रखना आसान है। आपका छोटा बच्चा रोज़ा रखेगा, रोज़ा तोड़ देगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप भी गुनहगार नहीं, आपका बच्चा भी गुनहगार नहीं। लेकिन बच्चे ने रोज़ा रखा, आपने कहा कि बेटा कमज़ोर हो जाओगे, रोज़ा तोड़ दो, बच्चे ने तोड़ दिया तो आप गुनहगार होंगे, रोज़ा रख करके भी गुनहगार। इसलिए ये गलती मत कीजिएगा। बच्चा रोज़ा रखता है, तोड़ता है, तोड़ने दीजिए, रखता है, रखने दीजिए, लेकिन बच्चे ने रख लिया तो आप तोड़ने के लिए मत कहिएगा, वरना आप गुनहगार हो जाएंगे। आखिरी बात बता रहा हूँ, जब ये शाबान का महीना ख़त्म होगा तो लोग दवाई की पोटली लेकर के बैठ जाते हैं, दवाई की पोटली लेकर के बैठ जाते हैं। समधी आए तो कहते हैं कि देखिए ना, रोज़ा नहीं रखा जा रहा, बीमार है। दामाद आ रहा है तो कहते हैं रोज़ा नहीं रखा जा रहा, बीमार है। अल्लाह के बंदे, सबसे बहाना चलेगा, खुदा से बहाना नहीं चलेगा। एक आदमी था, रोज़ा नहीं रखता था और अपने घर वाले को ठगता था कि मैं रोज़े से हूँ, पकौड़ी बनाओ, फुलौरी बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, जहन्नम को भरता था, लेकिन रोज़ा रखता नहीं था। रोज़ा कैसे तोड़ता था? हिसाब से तोड़ता था। जब उसको भूख प्यास लगती थी तो लुंगी लेकर के दरिया में डुबकी मारता था और अंदर जा करके मुंह खोल देता था, जी भर करके अंदर पानी पी लेता था, ऊपर आकर के कहता था रोजे से। 99 दिन चोर के 1 दिन कुतवाल। जैसे ही उसने डुबकी मारी, मुंह खोला, पानी पीने के लिए टेंगड़ा मछली मुंह में घुस गई। दायां काटा दाईं तरफ, बायां काटा बाईं तरफ, मुंह बांध दिया। डॉक्टर के पास जब लाया गया तो डॉक्टर को हैरत हुई, कैसा आदमी है, मुंह खोल करके अगर सोएगा तो मुंह में मक्खी जाएगी, ये मछली कैसे चली गई? वो भी कच्ची मछली मुंह में गई है। तब लोगों को पता चला कि अंदर से फीट फाट था, ऊपर से मकामा घाट था। न चित कर सके नफ्स के पहलवा को तो यूं हाथ पाँव में ढीले न डाले, अरे उस गोश्ती न चित कर सके नफ्स के पहलवा को तो यूं हाथ पाँव में ढीले न डाले, तो यूं हाथ पाँव में ढीले न डाले, अरे उस गोश्ती तो है उम्र भर की, कभी वो दबा ले, कभी तू दबा ले। इंशाअल्लाह रोजा रखेंगे 2024 में, हाथ उठा दीजिए। और 2023-22 कहाँ गया गोल? जरा ध्यान रखिएगा। तीसरा पैगाम लेकर के आ रहा हूँ। रमजान के दिन में आप रोजा रखते हैं, रात में तरावी पढ़ते हैं, तरावी के हवाले से पैगाम दे रहा हूँ। इंशाअल्लाह सुनेंगे, समझेंगे, कबूल करेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा। तरावी हम 2 बजे से पढ़ते हैं। रात में सोने की आदत है,
اللہ نے کہا تراویح پڑھو، سنت کے مطابق تراویح پڑھنی پڑتی ہے تاکہ عادت عبادت سے بدل جائے، تاکہ عادت عبادت سے بدل جائے۔ اور رمضان کی رات ہے، اللہ کی برکت اترتی ہے آسمان سے زمین کے اوپر، اگر ہم سوتے رہ گئے تو محروم ہو جائیں گے، اس لیے تراویح رکھ دیا تاکہ اللہ کی برکت سے اللہ کا بندہ محروم نہ ہو جائے۔ دھیان سے سنیے گا، تراویح سنت ہے، تمام صحابہ نے پڑھی ہے، کسی صحابی نے کسی صحابی پر انگلی نہیں اٹھایا۔ حضرت عمر نے تراویح کے لیے کہا، جماعت پر جمع کیا، لیکن کسی صحابی نے انگلی نہیں اٹھایا۔ یہ نبی کی بھی سنت ہے، صحابہ کی بھی سنت ہے، دونوں سنت کو زندہ کریں گے انشاءاللہ اللہ ہمارے درجے کو بلند کر دے گا۔ تیسری بات کو یاد رکھیے گا، تراویح چاند سے شروع ہوتی ہے، چاند پر ختم ہوتی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قرآن ختم ہو گیا، تراویح ختم ہو گئی؟ دو الگ الگ سنت ہے، ختم قرآن سنت الگ ہے اور ختم تراویح الگ سنت ہے۔ چاند سے تراویح شروع ہوئی ہے، چاند پر تراویح ختم ہوگی، اس لیے غلطی میں مت رہیے گا کہ ہاں ختم قرآن ہو گیا تراویح ختم ہو گئی، نہیں بھائی، ختم تراویح بھی سنت ہے، ختم تراویح بھی سنت ہے، ختم قرآن بھی سنت ہے، دو الگ الگ سنت ہے۔ چاند سے تراویح شروع ہوئی ہے، چاند پر تراویح ختم ہوگی۔ تیسری بات کو یاد رکھیے گا، آپ سوچتے ہیں کہ جو حافظ سب سے تیز رفتار میں راجدھانی کی رفتار میں پڑھے گا اس کے پیچھے تراویح پڑھوں گا، جو راجدھانی کی رفتار میں شتابدی کی رفتار میں پڑھے گا اس کے پیچھے تراویح سنوں گا۔ آپ کو سننے میں کچھ بھی نہیں آ رہا، یا لمن تالمون یا لمن تالمون یا لمن تالمون یا لمن تالمون، تراویح ختم۔ اس کے علاوہ آپ کو کچھ سننے میں نہیں آ رہا ہے، یاد رکھیے اس تراویح میں آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ تراویح تو آپ پڑھ رہے ہیں لیکن آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ تیسری بات کو یاد رکھیے، جب تراویح ختم ہو جائے گی تو بات آئے گی کہ حافظ صاحب کو ہدیہ دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے۔ اگر آپ کے جی میں آتا ہے ہدیہ شوق سے دیجئے، اس خیال سے دیجئے میں تنخواہ دے رہا ہوں، تراویح کی اجرت نہیں دے رہا ہوں، اس خیال سے دے رہا ہوں کہ اس نے نماز پڑھائی ہے، نماز پڑھانے کی امامت کی تنخواہ دے رہا ہوں، تراویح کے قرآن کی اجرت نہیں دے رہا ہوں، اس خیال سے اگر آپ دیتے ہیں، حافظ کو نوازتے ہیں، انعام دیتے ہیں، تو حافظ کو حوصلہ ملے گا، اللہ آپ پر مہربان ہوگا۔ تراویح میں حافظ قرآن سنائے، آپ کو نہیں دینا ہے تو مت دیجئے، لیکن زبان سے خاموش رہیے گا، دینے والے کو منع مت کیجیے گا۔ آپ کو نہیں دینا ہے مت دیجئے، لیکن دینے والے کو منع مت کیجیے۔ دینے والے سے کہیے کہ بھائی اس کو قرآن کی اجرت کے نام پر مت دو، بلکہ امامت کی تنخواہ کے نام پر دو۔ حافظ غریب ہے، اس کو حوصلہ ملے گا، اس کے ماں باپ کو حوصلہ ملے گا، غریب خاندان سے تعلق رکھتا ہے، تمہارے وظیفے سے تعلیم جاری رکھے گا، قرآن کی حفاظت کرے گا، تم کو اللہ صدقہ جاریہ کا ثواب عطا فرمائے گا۔ دھیان سے سنیے، ایک بچہ مدرسے میں پڑھنے کے لیے آیا، کسی نے اس کے کھانے کا انتظام نہیں کیا، استاد نے اس کو بلا کر کے کہا کہ میرا بچہ ہے، پڑھنے کے لیے آیا ہے مدرسے میں، اس کے کھانے کا انتظام کر دو، کسی نے انتظام نہیں کیا۔ استاد نے بچے سے کہا کہ بیٹا کھلانے والی ذات اللہ کی ہے، گھبراؤ نہیں، تمہارے کھانے کا انتظام وہ کرے گا، یہ نہیں کرے گا۔ اتفاق سے محلے میں ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، اس کا بیٹا دوڑا دوڑا آیا، کہا کہ 40 روز ایک بچے کو کھانا کھلا سکتا ہوں۔ استاد نے کہا کہ بیٹا کھانے کا انتظام ہو گیا۔ جب 39 دن پورے ہو گئے، ایک دن باقی رہا تو بچہ گھبرانے لگا، اب کیا ہوگا؟ 39 دن تو کھا لیا، 40 دن کھلانے کا وعدہ ہے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ استاد نے کہا کہ بیٹا گھبرانے کی بات نہیں، اللہ انتظام کرے گا۔ جیسے ہی 40 روز ایک چلہ پورا ہوا، دوسرے کا وکٹ گر گیا، دوسرے کا انتقال ہو گیا۔ وہ دوڑا دوڑا آیا، کہا ایک چلہ کھانا کھلاؤں گا، ابھی یہ چلہ پورا نہیں ہوا، تیسرے کا انتقال ہو گیا، ابھی تیسرا چلہ پورا نہیں ہوا، چوتھے کا انتقال ہو گیا۔ تو بستی کے محلے کے سارے لوگوں کو جمع کر کے استاد نے کہا کہ دیکھو اس لڑکے کا کھانے کا انتظام کر دو، مدرسے کا طالب علم ہے، جلدی سے انتظام کر دو ورنہ ایک ایک کر کے یہ سارے محلے کو کھا جائے۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، یعلمون تعلمون والا حافظ تھا، قرآن یاد نہیں تھا، بستی میں آ گیا دھوکہ دینے کے لیے کہ میں حافظ قرآن ہوں، تراویح پڑھا دوں گا، کتنے دن میں تم لوگ سننا چاہتے ہو؟
لوگوں نے کہا تم کتنے دن میں سنا سکتے ہو؟ کہا میں راجدھانی کی رفتار میں قرآن پڑھتا ہوں، ایک دن میں بھی سنا سکتا ہوں، 2 دن میں بھی سنا سکتا ہوں۔ لوگوں نے کہا ایک کام کرو 3 دن میں ختم کر دو۔ اب وہ کیا تھا، یعلمون تعلمون کر کے تیسرے دن میں مکمل کر دیا۔ اس نے کہا کہ قرآن ختم ہو گیا، مٹھائی بانٹو۔ پیچھے ایک آدمی تھا، اس کو سورہ یاسین یاد تھی۔ اس نے کہا حافظ صاحب پورا قرآن تو آپ نے پڑھ دیا لیکن یاسین تو نہیں آئی۔ کہا کہ تم عقل مند آدمی ہو، یاسین سورت کہیں زندہ پر پڑھی جاتی ہے، وہ تو مردہ پر پڑھی جاتی ہے۔ جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، غیروں کی کہانی یاد رہی ہم اپنا فسانہ بھول گئے، منہ دیکھ لیا اینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے، تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں، اے انور جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی تراویح پڑھیں گے، ہاتھ اٹھا دیجیے۔ یہ دیکھیے رمضان کے بعد تراویح پڑھنے والے کو ذرا غور سے دیکھیے، چینل والا موجود ہے پھر بھی ڈر نہیں ہو رہا ہے کہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ ذرا دھیان سے سنیے گا، تیسرا پیغام بہت پیارا آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ رمضان میں ایک رات آتی ہے، اس رات کا نام شب قدر ہے۔ انشاءاللہ شب قدر میں جاگیں گے، ایک رات اگر مل گئی 83 سال کی عبادت مل جائے گی۔ 83 سال کی عبادت مل جائے گی۔ اس رات کے حوالے سے سنانے کے لیے جا رہا ہوں، آپ لوگ مکمل سنیں گے، 2-3 منٹ میں 2-3 پیغام میں آپ کا رمضان مکمل ہو جائے گا۔ انشاءاللہ ساتھ دیں گے، ہاتھ اٹھائیے۔ انشاءاللہ آپ نے دل خوش کر دیا، میں تو گھبرا گیا تھا کہ آپ لوگ کھا پی کر کے بیٹھے ہیں، جلسے کو کھا پی کر کے بیٹھ جائیں گے آپ لوگ، لیکن اللہ کا شکر ہے آپ بیدار ہیں، دل و دماغ سے تیار ہیں، سن رہے ہیں۔ اللہ آپ کے سننے کو ہمارے سنانے کو بے حد قبول فرمائے۔ شب قدر کے کیا معنی ہیں؟ شب قدر کے معنی آتے ہیں، خدا کا بندہ گناہ کرتا تھا، شب قدر میں توبہ کر لیا، شب قدر سے پہلے بے قدر تھا، شب قدر کی وجہ سے قدر و قیمت والا ہو گیا۔ شب قدر میں ہماری مقدر کے فیصلے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے حوالے کرتا ہے۔ شب قدر کے دوسرے معنی